الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ۔ گزشتہ کل بات آئی تھی اہدنا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو رہنمائی کرنا۔ پھر ہدایت کی بتایا تھا میں نے 3 قسمیں۔ ایک ہدایت عامہ ہے جو ہر انسان، جاندار، جمادات، حیوانات وغیرہ کو حاصل ہے، اور ایک ہے بالکل خاص، اخص الخاص، جو فقط اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اور ایک ہے درمیان کی جو ہر ایک رہنمائی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں۔ اب بندہ یہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے، ربا تو مجھے ہدایت دے۔ کس چیز کی ہدایت دے؟ بتلا دیجئے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط کا معنی راستہ، المستقیم کا معنی سیدھا، درست، جس میں بھٹکنے کا انسان کو احتمال نہ ہو، شک نہ ہو۔ اب یہ کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بیان کی۔ ایک کو کہا لازم پکڑو، اور دوسرے کا کہا ترک کر دو تو آپ راہ راست پا جاؤ گے۔ کس کو کہا لازم پکڑو اور کس کو کہا ترک کر دو؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ صراط، راستہ، الذین، وہ لوگ، انعمت، انعام کیا آپ نے، علیہم، ان پر، جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر ربا ہمیں چلا دیجئے، ہمیں وہ راستہ بتا دیجئے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، کن پر بندے کو چلنے کو کہا گیا؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی تفسیر کی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں پر تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں چلائیے ان لوگوں کے راستے پر جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا۔ تو کون ہیں وہ لوگ؟ تو قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 لوگ بتائے قرآن کریم نے، ان پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، اور بندے کو کہا رب تو دعا کر اور ان جیسا بننے کی، اور ان کے راستے پر ہو جا۔ کون کون ہے؟ من النبیین، ایک ہے نبی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ رب العزت کا برگزیدہ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، گناہوں سے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ اس سے نازل کرتے ہیں دنیا میں۔ اور یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام زمین پر ہماری ہدایت، رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے دنیا کے اندر آئے گے۔ نمبر 2 ہے والصدیقین، صدیقین کے راستے پر ابا ہمیں چلائیے۔ صدیقین کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کریم نے فرمایا صدیقین، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء فرماتے کہ جو ظاہری کمالات کے ساتھ ساتھ جنہیں باطنی کمالات بھی حاصل ہوں۔ ظاہری کمالات کیا ہے؟ ایک تو ظاہر کے اندر یہ کہ 5 وقت نماز کا پابند ہوں، ایک تو ظاہری کمال یہ ہے کہ بھائی داڑھی والا ہوں میں، ٹوپی کرتے والا ہوں میں بھی، اور آنکھیں بھی درست چل رہی ہے، لیکن باطن بھی ان کا اللہ کی طرف ہو، صرف ظاہر نہیں کہ جیسے نماز میں نے پڑھی، ہاں ایک قسم کی عملی مشق، کھڑا ہوا، رکوع میں گیا، سجدہ میں گیا، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک نماز وہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں سامنے، اور اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ کو اپنے مسائل۔ تو جو جن کا باطن ان کے ظاہر کی طرح ہو،
ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور باطن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبانوں کے اندر اولیاء اللہ کہتے کہ اللہ کے ولی، اللہ کا ولی جن کو ہم کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن کریم نے صدیقین کہا ہے۔ اور نمبر 3 والشہداء، ان لوگوں کے راستے پر جو شہداء ہے، شہداء شہید کی جمع، اس کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے جسم کا خون کا قطرہ بہا دیا، اس کو شہید کہا جائے گا۔ ورنہ کوئی انگلی کٹا دے اور کوئی کچھ اور کر دے، کوئی کچھ اور اپنی زمین اپنی جائیداد کے لیے وہ کیا مر جاوے تو اس کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ شہید قرآن کریم نے جس کو کہا کہ مراد اس سے جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کی بازی لگا دے، اس سے شہید کہا جاتا۔ والصالحین، اور چوتھا نمبر ہے صالحین کا۔ صالحین ان کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے کو، ان کو صالحین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا بندے کو اللہ رب العزت نے ایک دعا تلقین کی، ایک دعا سکھائی، بندے دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، ربا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ پھر اللہ نے فوراً بتایا آ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو سیدھے راستے کا تلاشی ہے، متلاشی ہے، تو ان 4 کو لازم پکڑ، نبیوں کو لازم پکڑ، صدیقین کو لازم پکڑ، شہداء کو لازم پکڑ، صالحین کو لازم پکڑ، لازم پکڑ، دیکھ ان کو وہ کیسی زندگی گزار رہے کہ اس طریقے کی زندگی گزار، تو یہ تجھے سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے یوں سمجھتا کہ میں راہ راست پر ہوں، تو قرآن کہتا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن نے کہا انعمت علیہم من النبیین، جو سیدھا راستہ ہے نبیوں والا راستہ، نبیوں کا طریقہ۔ اور کوئی صالحین، صدیقین، اولیاء اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، شہداء اور صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو یوں سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر وضاحت آ گئی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم من النبیین، جس پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے گئے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہاں پر یہ بھی ساتھ کے اندر معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے کتاب اللہ ضروری ہے اسی طریقے سے رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ کتاب اللہ ضروری ہے، کیا مطلب؟ کہ بھائی قرآن کریم کو ہم پڑھیں، قرآن کریم کو ہم سمجھیں، ایک تو یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن کوئی آدمی یوں سمجھے فقط کتاب اللہ کو پڑھ کر کے میں اپنی زندگی گزاروں گا، راہ راست پر آ جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ، جہاں پر کہا قرآن کو لازم پکڑو، ساتھ کے اندر کہا کہ بھائی ان 4 کو بھی لازم پکڑو، نبیوں کو لازم پکڑو، صدیقین کو لازم پکڑو، شہداء اور صالحین کو لازم پکڑو۔ تو کتاب اللہ، صرف کوئی اگر یہ کہے میں کتاب اللہ کو دیکھ کر کے میں اپنی آخرت بنا لوں گا تو یہ غلط ہے۔ کتاب اللہ کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اپنا دامن کسی ولی کے ہاتھ کے اندر دینا لازم اور ضروری ہوگا، کسی ولی کے پاس جانا لازم، صحبت اختیار کرنے لازم اور ضروری ہے۔ چونکہ دور حاضر کے اندر ایک تو نبی ہے، نبی تو ہے ہی نہیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اب رہتے ہیں یا تو صدیقین یا شہداء و صالحین۔ تو نمبر 2 پر ہے صدیقین کا مقام، اور صدیقین اولیاء اللہ موجود ہے، تو بندہ ان کو لازم پکڑے۔ اب ان کو لازم پکڑے کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنا آپ ان کو حوالہ، ان کی صحبت کے اندر رکھے۔ صحبت کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم بیعت ہونا کہتے ہیں، بیعت ہو جائے تب جا کر کے آپ کو راہ راست ملے گی۔ لیکن یہ بیعت ہونا کیا ہے؟ مجھے معاف کرے، ایک تو ہمارے یہاں کا بیعت ہونا ہوتا ہے کہ دھوڑن کسن، تحویزن کسن یا دوسرے کاموں کے لیے نصب ہے بیعت چھو مرشد نو کوک مرشد چھو دھوڑن ہون تحویزن ہون، نہ اس چیز کا نام مرشد نہیں ہے، اس چیز کا نام پیر نہیں ہے۔ پیر جو ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے، اس سے جب مقصد بندہ حاصل کرتا ہے، اگرچہ دھوڑ تچ تحویز تچو، لیکن اصل ہے باطن کی بیماریوں کو دور کرنا۔ باطن کے اندر جو بیماریاں ہے،
اپنے پیر کے پاس، اپنے مرشد کے پاس اور اپنے ولی کے پاس جا کر کے حضور میں آنکھوں کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کہ بھائی میں بخار ہے، مجھے سر درد ہے، مجھے پیٹ درد ہے، تو بخار ڈاکٹر کو لازم پکڑتے ہو آپ اس چیز کے اندر، تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ باطن کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر کسی اولیاء اللہ، کسی ولی کو پکڑنا لازم ہوگا، اس کی صحبت کے اندر اس کو بتانا ہوگا، محض یہ کہ نسا یہ جانن نہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو بتانا پڑے گا، اور اس کے اندر بتانے کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں۔ ڈاکٹر کو بتانے کے اندر شرم نہیں آتی مجھے پیٹ کے اندر درد ہے، مجھے قبض ہے، مجھے کوئی دوسری بیماری ہے، بواسیر ہے، شرم نہیں آتی ہے، تو اپنے پیر اپنے بزرگ کو بتانے کے اندر بھی قطعاً بھی شرم نہیں، حالانکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے اور یہ جو ہے آخرت کا معاملہ ہے، تو میں بتاؤں اپنے پیر کو، اپنے ولی کو، اپنے مرشد کو کہ حضور میں آنکھوں کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، مجھ سے بد نظری ہوتی ہے، ذرا میرا علاج کیجئے، میں غیبت کرتا ہوں میرا علاج کیجئے، میں ذہن کے اندر غلط طرح کے وساوس آتے ہیں اس کا علاج کیجئے، نماز چھوٹ جاتی ہے میری، اس کا میرا علاج کیجئے، روزہ میرا چھوٹ جاتا ہے اس کا علاج کیجئے، بدکاری کرتا ہوں اس کا علاج کیجئے۔ تو اور جو مرشد ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اسی کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کو صراط الذین انعمت علیہم، آپ اپنی بیماریاں ان کو بتاؤ، آپ کو راہ راست پر وہ ڈالیں گے، نہ کہ محض صرف ڈھونڈن کسن، نہ کہ محض تعویذن کسن، اس کے لیے ولی کا دامن اس طریقے سے تھاما جاتا نہیں۔ اور ولی کون ہوگا؟ ولی بھی وہ یہ نہیں ہے کہ بس واسا اچھا ایسے ترن دھون چسو پھاکے بہوان، یا یہ کہ ایک ٹانگ پر یا کچھ اور زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ نہیں کہ بھائی کہو نماز پڑھو، نماز تو پڑھتا نہیں، پھر اس کو کہو کیا کہا کہ بھائی میں مکہ مدینے پڑھ کر کے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غزوات کے اندر تھے، خیبر کے اندر تھے، وہاں پر نماز پڑھی، یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ولی ہوں اب میں آنکھیں بند کر کے مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر نماز پڑھ لوں، تبوک کے اندر کے وہی نماز پڑھ رہے کے، حنین کے اندر کے وہی نماز پڑھ رہے کے، اور جعرانہ کے اندر کے وہی نماز پڑھ رہے کے۔ یہ نہیں ہے کہ بس بزرگ بیٹھا کے ہندوستان کے اندر اور آنکھیں بند حضرت نماز پڑھیے، کہا کہ بھائی میں کہتا ہوں میں مکہ مدینے پڑھ کر کے آ گیا، تو اس کو ولی نہیں کہیں گے، ملنگ کو ولی نہیں کہا جا سکتا، شریعت کے خلاف جو بھی ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کے شریعت نے جو چیزیں لازم کی ہے، نماز لازم کی ہے، پردہ لازم کیا ہے، سنت لازم کی ہے، اگر ان کے تحت کوئی آدمی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں بزرگ ہے، تو اس کے بالکل وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر ایسی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے تو وہ شریعت کے مخالف ہے، تو وہ سمجھو کہ بچار سے افیون پی رہا ہے وغیرہ ذالک، نمازیں چھوڑ رہا ہے اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ غلط ہے۔ اور پھر اگر وہ کوئی کرامات دکھائے تو کرامات تو غیر بھی دکھاتے ہیں۔ خیر، تو انعمت علیہم کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ یہ مختصر باتیں میں نے بتائی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ایک چیز کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، اگر راہ راست چاہیے تو آپ ان چار لوگوں کے راستے کو کیا کر لو؟ لازم پکڑو۔ اور دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب ہوا۔ اب وہ کون کے؟ اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا، ربا جو بھٹک گئی، یہ دو لوگ ہیں۔ ایک تو مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ جو جان بوجھ کر جانتے ہیں اس کے باوجود دنیاوی مفاد کے لیے، حقیر نفع کے لیے اپنے دین کو بیچ کر کے آخرت خریدتے ہیں، وہ غیر المغضوب سے کیا کہ مراد کے۔ اور ولاضالین سے مراد وہ کہ جو جہالت اور نادانی کی بنا پر غلط کام کرتے ہیں، ایک مطلب یہ۔ دوسرا غیر المغضوب علیہم، دو مطلب تو یہی ہے، البتہ مراد اس کی غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے۔ یہود وہ کتاب کو جانتے تھے، وہ اپنی تورات کو جانتے تھے، سب کے سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی نفع کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟
وہ جو ان کی کتاب تھی اور شریعت تھی اس کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اور بدلنے کی بنا پر اللہ رب العزت نے فرمایا مغضوب علیہم اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ نے ان پر اپنی لعنت نازل کر دی، اللہ کا غضب ان پر، کہ جو جان بوجھ کر کے اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت کو بدل دے وے، تحریف کر دے وے، بدل دے وے، اس کو تفرید کہتے ہیں۔ آیا سمجھ کے اندر؟ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو بندہ اپنی دعا کے اندر کہتا ہے ربا ان یہودیوں کے راستے پر بھی مجھے مت چلانا، جو جان بوجھ کر اللہ جان کر کے علم ہونے کے ساتھ ساتھ ربا تیرے احکام کو بدل دیتے کہ ولضالین، اور نہ گمراہوں کے جو گم ہوئے ان کے راستے پر۔ مراد اس سے وہ لوگ جو میں نے بتایا جہالت کے اندر، نادانی کے اندر غلط کام کے میں پڑ گئے، مراد اس سے عیسائی لوگ ہیں، عیسائی نصارہ، جنہوں نے کیا کیا نادانی کے اندر۔ اول تو انبیاء کرام علیہم السلام کہ وہ کیا کرنے لگے، وہ مانتے تھے، اتباع پیروی کرتے تھے، اور اتباع اور پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اتنی محبت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی بڑھ گئی، اتنی محبت کہ ان نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کی ذات ہی قرار دی، اللہ کی ان کہنے لگے ان کو کہ کیا کہ نبی ہی اللہ کے۔ تو ایک نے کیا کیا، تفرید کر دی، ایک نبیوں کا قتل کرنے لگے، یہودی نبیوں کا انکار کرنے لگے، شریعت کا انکار کرنے لگے، بالکل نیچے گھٹا کر کے۔ اور نمبر دو، عیسائی لوگوں نے کیا کیا، افراط کیا، زیادتی کی، انبیاء کی محبت کے اندر، اولیاء کی محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے، ان لوگوں نے کیا کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ کا حصہ، اللہ کا جز قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت مسلمان کو کہہ رہے کہ تو دعا کر ان دونوں کے درمیان رہے، نہ تو بالکل گھٹا کر کے کہ انبیاء کا قتل، شریعت کا انکار، اور نہ شریعت کو اتنا اور نبیوں کو اتنا مانے کہ ان کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے۔ تو دونوں کے درمیان کے اندر افراط، زیادتی کرنے سے بھی منع کیا گیا اور کمی کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو اس کے بیچ والا جو راستہ ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی نہ تو ہم نبی کو نبی ہی کہیں گے، اس کو اللہ کا مقام دیں گے نہیں، یہ ہوا افراط کے سے نیچے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھلے کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے کسی کے اندر بھی کچھ کیسی کامیابی ہو، لیکن میری کامیابی نبی کے طریقے کے کامیابی کے اندر ہوگی۔ اس کے اندر یہودیوں کا انکار، اور پہلے کے اندر میں نے اللہ کے بعد نبی کو مقام دیا، نبی کا جو مقام ہے، وہ جو اللہ کا مقام ہے وہ نبی کو میں نے دیا نہیں۔ اس کے اندر عیسائیت کا انکار ہے، اور ان دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی کے لیے بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ربا ایسے راستے پر مجھے چلائیے جو بالکل درست ہو۔ تو آگے اللہ نے فرمایا خود ہی وہ راستہ ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا، اس کو اختیار کر لے، نہ تو یہودیوں کے راستے پر پڑھنا اور نہ نصارہ کے راستے پر پڑھنا، بس تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یہاں پر ہمارے سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا الحمدللہ۔ یہاں پر اب مختصر ایک تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے خود اپنی تعریف کی، کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ کی تعریف کر سکتا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ بندہ یہ عاجز ہے، اللہ کی تعریف کر سکتا نہیں ہے، لہذا اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اب اسے یہ معلوم بندہ اپنی تعریف نہ کرے، بندہ اللہ کو یہ حق ہے وہ اپنی تعریف کرے، چونکہ وہ خالق ہے، چاہے مالک ہے، سب کچھ ہے، اور بندہ اپنی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت گردانو، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے، پرہیزگار ہے۔ تو اللہ کو اپنی تعریف کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ہم تعریف کرنے سے قاصر اور عاجز کے، اور بندہ اپنی تعریف خود نہیں کر سکتا ہے، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے، اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا اے اللہ عبادت بھی تیرے لیے اور مدد بھی تجھی سے۔ اب عبادت کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ بندوں کے لیے ہم کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا، اور اللہ ہی سے مدد اپنے تمام جائز کاموں کے اندر اللہ ہی سے مدد کریں گے۔ اب اس کے اندر بھی ایک بات یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے، جو چیزیں اسباب کے تحت ہے وہ تو میں دوسرے سے مانگ سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے اس سے کہا بھائی یہ لکڑی ادھر دے دے، اب کوئی کہے بھائی آپ نے اسے مدد کی، کہا یہ اسباب ہے، یہ چونکہ بندے کا آپس
آپس کے اندر تعلق ہے، اس کے بغیر دنیا کا وجود ممکن نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسے کہ رزق دینا، اولاد کا دے دینا، گناہوں کا بخشوانا اور بیماری کا دور کرنا، یہ اللہ کا فعل ہے، بندے کے اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھے راستہ ہمیں بتا دیجئے۔ کون سا راستہ؟ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ جو خود راہ راست سے بھٹک گئے، ان لوگوں کے راستے سے ربا ہمیں بچا دینا۔ یہ مختصر اس کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر ڈالے، اور جو ہم میں سے ابھی تک اپنا آپ کسی ولی اور کے حوالے نہیں کیا، کہ کوشش کریں کہ ہم اپنا آپ کیا کریں کسی ولی کے حوالے کر دیں، یعنی بیعت کھو جائیں، تاکہ ہم راہ راست پر پڑے۔ ورنہ طرح طرح کے شیاطین دین کے اندر بہکاتے کہ آپ کے راستے کے اندر آتے غلط راہوں پر ڈال دیتے کہ، تو اس سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کیا کہ ہم اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ کے اندر دے دیں، انشاءاللہ وہ ہماری صحیح رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک۔